اچھا ویوز، یہ چھوٹی سی کوئک ویڈیو ہے سیلک ڈیزیز کے بارے میں۔ اچھا ویوز، سیلک ڈیزیز جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ جیسے کہیں گے کہ گندم سے یہ لوگ جو ہے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، یا دوسرے زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی کسی کو اگر گندم سے الرجی ہے تو وہ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا لیکن اس والی جو ڈیزیز ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اکثر صحیح طرح سے ڈائگنوز نہیں ہوتے، اور اکثر جو ہے بیچارے وہ کافی اس کی وجہ سے سفرنگ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا وہ بہت ڈفرینٹ سے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر ڈاکٹرز جو ہے وہ کیچ نہیں کر پاتے۔ اچھا سمٹمز کیا ہوتے ہیں، چلیں وہ دیکھتے ہیں۔ سمٹم اس میں جو موسٹ کامن جو ہے نا، ابھی چلیں اس کو ایک انسان کو بنا دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی سمجھ آئے کہ بھئی کیا کیا اس میں ہم ہو سکتا ہے۔ اچھا موسٹ کامن جو ہے نا، وہ ایسا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ کانسٹیپیشن رہتی ہے اور ڈائریا ہو جاتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ اس کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بالکل بھی جو جی آئی ٹی کے سمٹمز ہیں یا جو آنتوں کے جو سمٹمز ہیں یا علامات ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوتی، اور بالکل کوئی اور ویگ سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ اکثر جو ہے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ کیچ نہیں کر پاتے۔ اچھا جیسے اچھا ایک تو چلیں یہ ہو گیا۔ اچھا اس کو جو ہے نا اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ آپ اوپر سے شروع کریں، ٹھیک ہے، برین کے جو سمٹمز ہیں ان کی پہلے بات کرتے ہیں۔ اچھا اس میں جو ہے پیشنٹ آئے گا، اس کو ہو سکتا ہے کہ ایپرنٹلی وہ انزائٹی کا مریض ہو سکتا ہے ڈپریشن اس سے ہو رہی ہو، کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہو بھی کیوں ڈپریشن اس سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ برین فاگ موسٹ کامن جو آج کل ایک ہے کہ جی مجھے برین فاگ ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں بھی بعض کا جو ہے نا یہ آپ کی سیلک ڈیزیز یا جو گندم کی سینسٹیوٹی ہے وہ انوالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس میں جو ہے یہ ہو گیا جو برین کے مسئلے ہیں، جی برین فاگ ہو گئے، انزائٹی ڈپریشن، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آتے ہیں تو ادھر گٹ کے پھر مسئلے ہیں، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے جیسے اچانک کو سمجھ نہیں وجہ آتی، اور ڈائریا اور کانسٹیپیشن وغیرہ یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ میں پین ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ریشز ہو جاتی ہیں ادھر ایلبوز میں، اور کوئی وجہ پتہ نہیں چل رہی ہوتی کہ آخر یہ کیوں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس کو ڈائگنوز آپ کیسے کرتے ہو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ آئی جی اے اینٹی باڈی ہوتی ہے آپ کے بلڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو بلڈ کا سیمپل آپ نے ڈاکٹر کو دینا ہوتا ہے، اور اس کو سیمپل کو دینے سے پہلے جو ہے نا آپ نے جیسے ڈاکٹر یہ نہیں آپ کو کہے گا، اور آپ نے خود بھی جو گندم ہے، گندم اور جو آئی تھنک باجرا بھی، یہ کھانا چھوڑنا نہیں ہے، مطلب جو آپ ڈائٹ لے رہے ہوتے ہو وہ آپ لیتے رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اس کے بعد آپ آتے ہو بلڈ کا سیمپل دیتے ہو، بلڈ میں یہ جو ہے چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹول ٹیسٹ ہوتا ہے، سٹول میں بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ آپ چیک کروا سکتے ہو فار سیلک ڈیزیز سینسٹیوٹی جو ہے یہ ویٹ سینسٹیوٹی کے لیے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا، یہ تو بلڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ اچھا اس کی جو کچھ چیزیں ہیں نا، مریض جو ہے وہ کچھ تو باتیں ظاہر ہے وہ گندم کی جو ایک سینسٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے ہے، جیسے کہ بھئی اب اس میں ہوتا کیا ہے ایکچولی، میں یہ اس میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنتیں ہیں یا آپ کی جو اسمال انٹسٹائن ہے نا، وہ اس میں ایسے ایسے یہ ہوتے ہیں، ولائے انہیں کہتے ہیں، ایسے 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 یہ ایسے، یہ یعنی یہ اس کی اندر کا پارٹ ہے آپ کی جو آنتوں کا، تو اس میں ایسے ایسے یہ ولائز ہوتے ہیں۔ اچھا تو اب یہ جو بیماری ہے نا یہ کیا کرتی ہے کہ یہ سارے جو ولائے ہیں یہ سارے یہ اڑا دیتی ہے۔ اچھا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں اب یہ فلیٹ سی ہو گئی، یعنی یہ جو آپ کی گٹ ہے یہ ایسے فلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بہت سے اچھے سے جو وٹامنز تھے ہمارے وہ ایبزارب نہیں ہوتے باڈی میں، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، وائٹامن B12 کم ہو جائے گا ایسے بندے کا، آئرن جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور وائٹامن D بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اس کے بہت سی علامات ہوتی ہیں نا اس پیشنٹ کی، ایسے والے مریض کی، وہ بعض کا ہو سکتا ہے کہ اس کو صرف انیمیا ہو یعنی خون کی کمی ہو، اور اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا ہو، اور ہو سکتا ہے یا وائٹامن D کی کمی اس کو آئے دن رہتی ہو سکتا ہے وائٹامن B12 کی کمی ہے، اس کی وجہ سے ابھی خون میں کمی اور انیمیا ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک کیمرہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور ادھر سے نا ایک سیمپل لے کے، یہ اسمال والی گٹ سے یا اسمال انٹسٹائن یا چھوٹی آنت سے لے کے سیمپل، تو پھر اس کو جو ہے نا انڈر مائکروسکوپ اسٹڈی کیا جاتا ہے
کہ بھئی اس کے اندر جو ہے پھر مائکروسکوپ میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل اس کی جو ٹیشوز ہیں ادھر بالکل فلیٹ ہوتے ہیں، اس میں ویلائز جا چکی ہیں، اور ادھر نا انفلیمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو انفلیمیشن دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کی باڈی میں جب بھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں اسٹریس ہارمون جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا تو اب ایسے لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں برین فاگ کے سمٹمز آ رہے ہیں، انزائٹی ڈپریشن کے سمٹمز آ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو آپ کی ہیں یہ پیٹ میں اپھارا رہنا جس کو کہتے ہیں آپ بلاٹڈنس کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو، اکثر ایسے رہتا ہے. اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی بعض اوقات اور سمٹمز نہیں ہوں گے، جیسے ہو سکتا ہے انیمیا ہو، ساتھ جو ہے پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جب وہ پھر گندم کو چھوڑنا پڑتا ہے انہیں، اور وہ ویٹ فری انہیں جو ہے نا یا گلوٹن فری جو ڈائٹ ہے نا وہ لینی پڑتی ہے. تو آپ کو چاول لینے پڑتے ہیں، اور گلوٹن فری جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں آپ کو وہ لینی پڑتی ہیں. تو اس میں تھوڑی سی نا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا بعض اوقات اس کے ساتھ جو ہے سیلک ڈیزیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی موٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ مطلب پھر جب وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر وہ نا تھوڑا یعنی ان کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ گلوٹن چھوڑ دیتے ہیں نا گندم. اور اکثر ایسے لوگوں میں جو ہے نا وہ کرونک ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، جیسے آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ آج کل. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا آٹو امیون اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس میں آلریڈی جو ہے نا یہ ایک مطلب آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انفلیمیشن کا ہے، اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ہر وقت اس انفلیمیشن پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ باقی جو سسٹم ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اکثر ایسے لوگوں کو ساتھ جو ہے نا وہ ہشی موٹوز تھائرائیڈائٹس کبھی ہوتا ہے، یا کوئی اور آٹو امیون ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ویڈیو تھی ویئرز آپ لوگوں کے لیے، تھوڑا سا ایک انفارمیشن کی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے پسند کی، اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.